بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوئے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ معزز ناظرین، آج میں انتہائی دکھی دل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک ہفتہ گزرنے کو ہے اور مولوی اشرف آصف جلالی نے حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا نام ان کا ذاتی اسم مبارک بول کر ان کی جانب خطا کو منسوب کیا۔ اس سانحہ کو کہ جو 14 صدیوں میں بپا نہیں ہوا ہے، اس پہ پوری دنیا کے اہل سنت و جماعت احتجاج کر رہے ہیں اور ان سے رجوع کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہیں کہ آئے روز نئی سے نئی وضاحتیں دے رہے ہیں، جس سے مسئلہ اور گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ اور وہ اہل سنت و جماعت کہ جن کا نظریہ ہی ادب پر قائم ہے، جن کا عقیدہ ہی ادب پر قائم ہے، جلالی صاحب نے اہل سنت کے اس عقیدے کی بنیادوں کو بالکل مسمار کرنے کی کوشش کی ہے۔ محسوس یہی ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے اہل سنت کے مطالبے کے بعد وہ رجوع کرنے والے نہیں ہیں۔ ناظرین، وہ رجوع کریں یا نہ کریں، میں آپ کی خدمت میں واضح اور واشگاف لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولوی اشرف آصف جلالی صاحب جس راہ پر چل رہے ہیں، یہ راہ کسی صورت میں اہل سنت کی راہ نہیں ہے، یہ بالکل ناسبیت کی راہ ہے اور یہ بالکل خارجیت کی راہ ہے۔ اہل سنت میں آج تک کسی نے حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی جانب ایسے الفاظ منسوب نہیں کیے ہیں۔ اہل سنت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کا کتنا ادب کرتے، کتنا احترام کرتے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں اہل سنت کے اسلاف کی کچھ مثالیں رکھنا چاہتا ہوں، بطور خاص ان لوگوں کے لیے جو مولوی اشرف جلالی صاحب کی حمایت کر رہے ہیں اور ان کے اتنے بڑے بیانیے جس میں انہوں نے حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی طرف توہین کا لفظ منسوب کیا، اس کے باوجود وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے سامنے اتمام حجت کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف تو حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا انتہائی ادب کرنے والے تھے۔ ان میں ایک بہت بڑی ہستی نائب اعلیٰ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آپ ایک مرتبہ بکھی شریف کے اندر تشریف فرما تھے اور طلباء ہفتہ وار بزم ادب میں تقریریں کر رہے تھے۔ ان میں مولانا محمد یوسف صاحب خطاب کر رہے تھے۔ وہ تقریر کرنے کے بعد جب اپنے کمرے میں آئے تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک پیغام آیا کہ آپ کو شیخ الحدیث صاحب یاد کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کی تقریر سن رہا تھا، آپ نے بہت اچھی تقریر کی ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ اب جب وہ نام بتاتے ہیں اپنا، کہتے ہیں میرا نام حافظ محمد یوسف ہے، تو حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ حافظ بھی ہیں،
آپ بہت اچھی تقریر بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو آپ تقریر میں کہہ رہے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ کائنات کے حوالے سے، تو کہا یہ نہ کہا کریں، یہ کہا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نور نظر۔ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اسلاف تو یہ لفظ بھی نہیں بولنے دے رہے ہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، کیونکہ یہ لفظ عام استعمال میں آنے والا ہے۔ تو کیا ہمارے اسلاف اس بات کو گوارا کرتے ہیں کہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی طرف کوئی لفظ خطا کو منسوب کرے؟ ہمارے اہل سنت کی ایک نامی ہستی جو حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اجل شاگرد ہیں، مولانا عبدالرشید رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حدیث مبارکہ پڑھاتے تھے تو وہ مشہور حدیث پاک جس میں قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت کی چوری کا واقعہ تھا، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کا نام فاطمہ تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا نام لے کر ایک فرضیہ قائم کر کے تو قطع ید کی بات کی، جو آپ حدیث جانتے ہیں سارے حضرات۔ تو مولانا عبدالرشید جنگوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث پہ پہنچتے تو اس حدیث کا ترجمہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ حدیث پڑھ کے صرف رویا کرتے تھے، صرف روتے تھے، ترجمہ نہیں کرتے تھے۔ جب اگلی حدیث پڑھنے لگتے تو طلباء ان سے پوچھتے کہ حضور آپ ہر حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، تو آپ اس حدیث کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ تو مولانا عبدالرشید جنگوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو کر کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ جہاں حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا نام ایک ایسی جگہ پر لیا جائے کہ جس کے پس منظر میں چوری کا ذکر آیا ہوا ہو۔ اندازہ لگائیں کہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا نام حدیث مبارکہ کے اندر بھی لینا کہ جہاں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اتنا ادب ہمارے اسلاف کرتے تھے، اور آج ایک مولوی اٹھ کر اور حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی جانب خطا کے لفظ کو منسوب کرتا ہے، اور ڈٹائی یہ ہے کہ اس بات کو کبھی حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتا ہے، اور کبھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات کے حوالے دے کر وہ اپنی اس بے ادبی کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، اہل سنت کے اندر ایک بہت بڑی مسلمہ شخصیت حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں اہل سنت نے مسلمہ طور پر شیخ الاسلام تسلیم کیا، یہ بات جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں اس کو پیر سید خضر حسین شاہ صاحب چشتی نے جو اپنی کتاب آل رسول لکھی ہے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ پڑھا رہے تھے، تو حدیث مبارکہ پڑھنے کے درمیان میں آپ اٹھے اور اپنے طلباء کو بھی اٹھایا اور کہا کہ آؤ ہم تازہ وضو بناتے ہیں۔ آپ نے بھی تازہ وضو بنایا، طلباء بھی وضو کر کے آئے، تو طلباء نے کہا کہ حضور وضو تو ہمارا بھی تھا اور وضو آپ کا بھی تھا، تو آپ نے یہ دوبارہ وضو کس لیے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ پیکرے عشق مصطفیٰ اور پیکرے عشق آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آنکھیں نمناک ہو گئی اور فرمانے لگے کہ جو حدیث ہم پڑھ رہے تھے اس حدیث مبارکہ میں 2 سطروں کے بعد حضرت سیدہ پاک کا ذاتی نام مبارک آ رہا تھا، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جب ان کا نامی ہم پڑھیں، ان کا نام پاک پڑھیں تو ہم نے تازہ طہارت بنائی ہوئی ہو۔ ناظرین، یہ ہے اہل سنت و جماعت کے اسلاف کا اصل راستہ، یہ ہے اہل سنت کے اکابرین کا اصل راستہ
کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امہات المومنین اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حوالہ سے انتہائی حساس تھے، اور خاص کر حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی ذات کے بارے میں وہ انتہائی ادب کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔